بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت گر گئی ہے اور اس پر بہت زیادہ تبصرے ہو گئے ہیں، باقی تمام انفارمیشنز آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی، لیکن ہم اس کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی حکومتیں گر رہی ہیں تو اس میں اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، انالیسس کریں اور ڈیپ سٹڈی کریں تو اس میں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کے کام ہوئے کن سٹیٹس میں۔ نمبر 1، آٹوکریٹک ٹینڈنسی۔ جہاں پر بھی آمرانہ سوچ ہوتی ہے وہاں پر ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی جتنے بھی آمر رہے ہیں، جتنے بھی ایسے آٹوکریٹس رہے ہیں جو کہ ایک آمرانہ سوچ رکھتے ہیں اور عوام کے اوپر اپنی سوچ مسلط کراتے ہیں، تو وہ ایک نہ ایک دن ان کو ریزسٹنس فیس کرنا پڑ سکتی ہے اور ان کی حکومتیں گر جاتی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ایک پیٹرن ہے، چاہے آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں، چاہے آپ سری لنکا میں دیکھیں، یا پھر بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہی ہوا کہ شیخ حسینہ واجد کی جو گورنمنٹ تھی وہ بالکل آٹوکریٹک بن گئی تھی، اور یہی اس کے ریزسٹنس کی وجہ بنی کہ اس نے دوسرے لوگوں کے لیے سپیس ختم کر دی تھی، تو وہاں پر لوگوں میں ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 2، لیجیٹیمیسی۔ لیجیٹیمیسی سٹیٹس میں ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک لیجیٹیمیسی نہ ہو کسی حکمران کے پاس، کسی رولر کے پاس، وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، چاہے وہ بندوق کے زور پہ، چاہے وہ جوتے کے زور پہ، چاہے وہ بوٹ کے زور پہ، چاہے وہ جس طریقے سے بھی آ جائیں، لیکن اگر اس کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے تو اس کی گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ دنیا میں بڑے بڑے حکمران دیکھے گئے جو کہ وہ آئے تھے، انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، انہوں نے اکانومی کو بڑا بہتر کیا، انہوں نے رول آف لا کو بہتر کیا، انہوں نے گورننس کو بہتر کیا، لیکن جب تک ان کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں تھی تو ان کی حکومتیں ختم ہو گئی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس جنرل پرویز مشرف صاحب کی ہے کہ وہ ان کے ٹائم میں اکانومی سب سے بہترین تھی، ڈالر کا ریٹ سب سے کم تھا، لیکن اس کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں تھی تو ایک دن ان کو بھی جانا پڑ گیا۔ پوائنٹ نمبر 3، سنگل پارٹی سسٹم۔ جہاں پر بھی سنگل پارٹی سسٹم آیا ہوا ہے اور اپوزیشن کے لیے سپیس ختم کر دی گئی ہیں، ایسی گورنمنٹس نہیں چل سکتی۔ دنیا میں یہ ایک پیٹرن ہے کہ جہاں پر بھی کسی رولر نے، کسی آٹوکریٹ نے، کسی بڑے بادشاہ نے دوسرے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا ہے، اپوزیشن کو کچل دیا ہے، اپوزیشن کو ختم کر دیا ہے، تو ایسی گورنمنٹس نہیں چل سکتی۔ وہ لوگوں کے اندر ایک لاوا بن رہا ہوتا ہے اور وہ ایک دن پھٹ جاتا ہے۔ جس طرح وہ میر تقی میر کہتے ہیں، وقت کرتا ہے پرورش برسو، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 4، فیلئر ان دا بیلنس آف ریلیشنز۔ دیکھیں جی، ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں سٹیٹس آپس میں تعلق رکھ رہے ہیں۔ اب ہم ایک ایسی ورلڈ میں بھی رہ رہے ہیں جس میں امریکن پاور ڈکلائن پہ ہیں اور چائنیز پاور رائز پہ ہیں، اور ریجنل پاورز میں انڈیا کی پاور بھی بہت تیزی کے ساتھ ابھر رہی ہے۔ اب جو سٹیٹس ریلیشنز کو بیلنس نہیں کر پاتے تو ان کو اس ڈیلیما کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ سری لنکا میں بھی یہی ہوا کہ وہاں پر وہ چائنیز کی طرف بہت زیادہ ٹلٹ ہو گئے تھے اور وہاں پر ڈٹ ٹریپ میں وہ آ گئے، یہ ایک ان کے اوپر ایلیگیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی انڈیا اور چائنا میں جب ان کو چوائس کرنا پڑا تو وہ انڈیا کی طرف بہت زیادہ ٹلٹ ہو گئے، چائنیز بلاک کو انہوں نے اگنور کر دیا ٹوٹلی، اور اس سے کچھ امبیلنس جو ریلیشنز بن گئے، جو حالات بن گئے، تو وہ بھی اسی ریولوشن کا پیش خیمہ ثابت ہو گئے۔ پوائنٹ نمبر 5، ڈونلڈ لو فیکٹر۔ ویسے یہ ڈونلڈ لو جو ہے نا، یہ بڑا ایک نوٹوریس کیریکٹر بن گیا ہے، پاکستان میں بھی اس کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے۔ یہ بندہ جہاں پر بھی جاتا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی مصیبت بنا دیتا ہے۔ اب بنگلہ دیش میں اس ریولوشن سے کچھ دن پہلے ڈونلڈ لو آیا تھا، اس نے بنگلہ دیش کا وزٹ کیا تھا، وہاں پر اس نے کہا کہ یہاں جو الیکشنز ہوئے ہیں، ریسنٹلی جو الیکشنز ہوئے تھے جنوری میں، یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے۔ تو بیسیکلی امریکہ جن سٹیٹس کے ساتھ بھی ریلیشن رکھتا ہے تو ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹس ہوتے ہیں، اگر وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ الائن نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا دیتے ہیں، اور وہ آخر میں رجیم چینجز کا پیش خیمہ وہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو ڈونلڈ لو کے فیکٹر کو بنگلہ دیش میں اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ پوائنٹ نمبر 6، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، موجودہ دنیا میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ ترکی میں جب کو ہو گیا تھا تو وہ سوشل میڈیا ہی تھا جس نے طیب اردگان کی حکومت کو بچایا تھا،
اور مڈل ایسٹ میں جتنی بھی تباہی ہوئی، جتنی بھی وہاں پر ریولوشنز آ گئے، جتنے بھی گورنمنٹس وہاں پر ان کے تختے الٹے، وہ سب کے سب سوشل میڈیا کی وجہ سے تھے۔ اب بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا ہے، جتنے بھی پروٹیسٹ وہاں پر آرگنائز ہو گئے ہیں، وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا کے تھرو ہیں، فیس بک، ٹویٹر، ان کے تھرو ہو گئے ہیں۔ تو جو لوگ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں گے، جو لوگ میڈیا کو کنٹرول کریں گے، جو لوگ میڈیا کی نفسیات کو سمجھیں گے، وہی لوگ حکومت کریں گے۔ جو لوگ میڈیا کو نہیں سمجھیں گے، ان کی حکومتیں بڑی مشکل سے قائم رہیں۔ اور سب سے آخری پوائنٹ نمبر 7 بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے دا رول آف یوتھ۔ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ یوتھ کا رول پالیٹکس میں، سوسائٹی میں بڑھتا جا رہا ہے، اور اسپیشلی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا پھر ایمرجنگ جو اکانومیز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہاں پر یوتھ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ لوگ پاکستان میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پالیٹکس میں یوتھ کا کیا رول ہے۔ جس پارٹی سے بھی ہو، وہ پی ایم ایل این سے ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں، وہ پی 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 سے ہیں، جس پارٹی میں بھی ہیں، یوتھ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ بنگلہ دیش میں گورنمنٹ کا تختہ صرف اور صرف یوتھ نے الٹایا ہے، انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو کہ بنگلہ دیش کے کیس میں یہ ایک کیس سٹڈی ہے باقی سٹیٹس کے لیے، کہ باقی سٹیٹ بھی اس کو دیکھیں کہ ایسا کیا ہو گیا اچانک۔ تو اچانک کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ایک پیٹرن کے ساتھ یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ جن جن سٹیٹ میں یہ باتیں ہیں، وہاں کی گورنمنٹس انسٹیبل ہیں، وہ سٹیبل نہیں ہیں، اور وہ ریولوشن ان سٹیٹس کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو پر اگر آپ کو پسند آ گئی ہے تو کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔